اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہے یمامہ کے نام سے۔ اس میں 12,000 صحابہ کرام کا لشکر اور ان کے مقابلے میں 1,00,000 مرتد مسلمان قذاب کے ساتھ تھے۔ مرتد وہ جو پہلے مسلمان تھے اور اس کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر گئے۔ یہ تاریخ کی بڑی خوفناک جنگ ہوئی اور اس کی وجہ یہ کہ اس جنگ میں صحابہ کرام میں سے 3,000 شہید ہوئے۔ صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے اور 700 قرآن پاک کے حافظ اور علماء کرام شہید ہوئے۔ سب سے پہلے جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو گئے اور ان کا جھنڈا گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ بھی زخمی ہو کے جب گر گئے تو ان کا بھی جھنڈا گر گیا۔ اس کے بعد جھنڈا اٹھایا حضرت حبیب نے، وہ شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا اور اسی دوران میں افراتفری مچ گئی۔ تو ان میں سے ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے انہیں پانی پلا رہے ہیں، تو پانی پلاتے پلاتے ان کی نظر پڑی حضرت سالم پر، جنہوں نے دوسرے نمبر پر جھنڈا اٹھایا تھا اسلام کا، اور ان کا بھی سانس چل رہا تھا اور اس حالت میں پیاس کی شدت بے انتہا ہوتی ہے۔ وہ قریب گئے وہ صحابی اور انہوں نے آواز دی حضرت سالم کو۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ نے فتح دی ہے، لیکن ابھی جنگ چل رہی تھی۔ اور پھر کہنے لگے پانی پیو گے؟ پانی کو ان کی طرف بڑھایا تو حضرت سالم یہ سن کے کہنے لگے میرے بھائی، یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پر جا کر افطار کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس حالت میں بھی روزے کو نہیں چھوڑا، اور ہم اور آپ تھوڑی تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک دعا میں آپ سبھی بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور روزے کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے علاوہ بھی کچھ ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ قیامت کے دن میری سفارش ہو، چاہے وہ نبی کی سفارش ہو، چاہے صحابہ کرام کی سفارش ہو، چاہے صالحین کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے کسی پیارے ولی کی سفارش ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو مجھ پر، اور وہ سخت دن سے میں بچ جاؤں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ تو وہ دن ہوگا کوئی آر تو کوئی پار۔ تو ہر بندہ یہ چاہے گا کہ کوئی تو ایسا ہو جو میری سفارش کرے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو میں آپ کو وہ چیز بیان کرتا ہوں جس کے الفاظ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ روز قیامت روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے، یعنی یہ اس بندے کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اور روزے رکھتا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور روزہ بھی آپ کی اس دن سفارش کرے گا۔ تو یہ دیکھیے، یہ مبارک الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے۔ تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں، اور روزہ کیا کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ شخص
मेरी वजह से मेरी खातिर खाने पीने से और शहवत से रुकता रहा। रोजा असल में है क्या कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने तक इंसान खाना ना खाए और हर उस काम से बचे जिसकी रोजे में ममानत की गई है। तो रोजा क्या कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरी खातिर रुकता रहा, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी सिफारिश कबूल होगी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद कुरान आएगा और कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह ये बंदा मेरे लिए रातों में जागता रहा। मसलन इसका महनी क्या है कि रात में क़याम में मुझे पढ़ता रहा। और कहेगा मजीद कुरान कि ये मेरे लिए जागता रहा, यानी ये उनके लिए है जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, क्योंकि तहज्जुद में कुरान पाक तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो फिर क्या कहेगा कि ऐ मेरे अल्लाह लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूं है कि उसकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी, यानी दोनों की सिफारिशें कबूल की जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि रोजा हमारा बहुत बड़ा सिफारिशी है, तो इसको पूरे खुशू और खुशू के साथ, पूरे दिल के साथ और जिस तरह रोजा रखने का हक है इस तरह इसको रखिए। इसमें कोई भी ऐसा गलत काम ना हो, गाली गलोच ना हो, गीबत ना हो, फहश कलामी ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। इसको पूरे यकीन और इसको पूरी सेहत के साथ रखिए, रोजों को कमजोर ना होने दे। तो जब आप रोजा रखेंगे तो इसका अजर क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजा आपकी सिफारिश करेगा। बल्कि एक और हदीस के अल्फाज ये मिलते हैं जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि रोजा अल्लाह ताला से मुजादला करेगा कि नहीं, ऐ मेरे अल्लाह इसको बख्शिए, ये मुझे रखता था। तो अंदाजा लगाएं कि रोजा कितना बड़ा सिफारिशी है और ये हमारे अपने इमाल है, इनके लिए हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ये तो वो है जो पर्सनल हम खुद कर सकते हैं। दूसरों के तो बारे में बात की बात है, कोई कुछ करता है या नहीं करता, ये तो वो चीज है जिसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी। और रोजे का अजर बेहिसाब है, लेकिन कब बेहिसाब है इसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे फरमाता है और कहता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के, यानी आदम की औलाद जो भी अमल करती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, इनका तमाम अमल उनके अपनी जात के लिए सिवाय रोजे के, इसलिए कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। क्या फरमाता है मेरा अल्लाह करीम कि इब्ने आदम का हर अमल उसके अपने लिए है सिवाय रोजे के और रोजा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। तो बेशक रोजा खास अल्लाह के लिए होता है। ये देखिए मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों कि जो भी रोजा रखता है वो फिकत अल्लाह ताला के लिए ही रखता है। अगर चाहे तो छुप के खा भी सकता है, पी भी सकता है, लेकिन सिर्फ क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने मना किया है और अल्लाह ताला ने हम पे फर्ज किए हैं। और ये भी देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजा रखते हैं और कभी भी छुप के नहीं खाते। ऐसा कोई नहीं करता क्योंकि रोजा खालिस अल्लाह के लिए है और ये इसकी अलामत है कि अगर बच्चा बूढ़ा कोई भी रख ले तो वो कभी भी नहीं खाएगा। और मजीद फरमाया कि रोजा आग से ढाल है, रोजा रखकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूं है कि रोजा ढाल है, लेकिन कब, जिस रोज तुम्हारा रोजा हो तो फहश गोई ना करो। तुम में से अगर किसी का रोजा हो तो फहश गोई ना करे। फहश गोई से मुराद बुरी और गंदी बातें जो गलीज हो
اور مزید فرمایا میرے آقا کریم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بےہودہ باتیں نہ کرے یا وہ باتیں جس سے دلوں میں تکلیف ہو، جس سے انسانوں کو تکلیف ہو۔ اور مزید فرمایا اور گالی گلوچ نہ کرو۔ اگر روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور روزے کو جہنم کی ڈھال بنانا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا۔ اور لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، یعنی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ سب کام مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کرنے پڑیں گے اگر ہم صحیح معنوں میں روزے کا ثواب چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی جزا خوب دے، اور یہ قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرے، جب کوئی بھی وہاں پر اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو روزے کا اگر دیکھیے تو یہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اس کا۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کو روزے قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ اس سے منہ سے بدبو آتی ہے، کیونکہ نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، تو یہ جسم میں عجیب سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم بھوک میں ہوتا ہے اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی ہوا روزے قیامت اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کہ جو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب وہ جا کر اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک اس کی خوشی اس دنیا میں ملے گی اور دوسری اس کا پارٹ حصہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اس کو عظیم ترین خوشی ملے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید لگائی جاتی ہے، کی جاتی ہے کہ اگر عام آدمی کہے کہ آپ یہ کام کرو، میں آپ کو یہ اس کا انعام دوں گا، یا میں آپ کو کچھ نہ کچھ دوں گا، اور اگر دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی یہ کہہ دے کہ آپ یہ کریں تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نوازوں گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کے دل میں بہت ساری خواہشیں جنم لیں گی۔ تو اب اندازہ لگائیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو پوری کائنات کا تنہا رب ہے، اور ہر دولت مند سے زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے، اور کبھی بھی میرے اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس حد تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جن سے آخر جن، اور اول انس سے آخر انس، یعنی پہلے انسان سے آخری انسان تک، اور پہلے جنات سے آخری جن تک، اگر تمام آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھ دے، یعنی جو جس کو چاہیے وہ سارے عرض کرے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالو تو جتنا پانی سوئی پہ لگا ہوگا اتنی سی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ اول جن اور انسانوں میں سے اور آخری انسان اور جنات میں سے سب نے جو چاہا مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی سے بھی کمی نہیں آتی۔ تو جب اللہ کی ذات یہ کہے کہ میں کسی چیز کا اجر دوں گا، تو پھر دیکھیے کہ وہ اجر کتنا بڑا اور کتنا عظیم ترین ہوگا۔ اور ایک اور دیکھیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے روزے کی، کہ روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے، جس کا نام ریان ہے،
اور روزेदार उस दरवाजे में से दाखिल होगा जन्नत में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और अल्लाह ताला बचाए हम सबको जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो ये देखिए कि 8 दरवाजों में से एक दरवाजा खास रोजेदारों के लिए है, यानी उसमें वो रोजेदार जो उससे गुजर के जन्नत में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीज भाइयों बहन और बच्चों, कोशिश करें कि रोजे को ना छोड़ें। ये महीना अल्लाह ताला की रहमतों को लेने का महीना है, ये कुरान का महीना है, ये तौरात का महीना है, और इसी महीने में ज़बूर उतरी, इसी महीने में अंजील उतरी। सारा आसमानी इल्म रमजान शरीफ में उतरा। तौरात रमजान में, ज़बूर रमजान में, अंजील रमजान में, और कुरान भी रमजान में ही नाज़िल हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छोटी किताबें रमजान में उतरी। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि रमजान का लफ्ज़ी मैनी क्या है। रमजान का मैनी ये है कि जल जाना। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं कि इसमें रोजा इंसान के बदन को जलाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ रोजा उसके पिछले सारे गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। और जब आखिरी रात होती है तो इंसान गुनाहों से ऐसे पाक निकलता है जैसे अभी माँ के पेट से निकला हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको रोजे की असर रूह के साथ रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।